اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سورۃ الشمس۔ سورہ شمس مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 15 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، اور چاند کی جب آئے سورج کے پیچھے، اور دن کی جب اس کو روشن کر لے، اور رات کی جب اس کو ڈھانک لے، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا، اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا، اور جی کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا، پھر سمجھ دی اس کو ڈھٹائی کی اور بچ کر چلنے کی۔ تحقیق مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوار لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا۔ جھٹلایا ثمود نے اپنی شرارت سے، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بڑا بدبخت۔ پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کی پانی پینے کی باری سے۔ پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، پھر الٹ مارا ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے، پھر برابر کر دیا سب کو، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔ خلاصہ تفسیر۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب سورج کے غروب سے پیچھے آوے یعنی طلوع ہو۔ مراد اس سے وقت ماہ کی بعض شبوں کا چاند ہے کہ سورج کے چھپنے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور یہ قید شاید اس لیے ہو کہ وہ وقت کمال نور کا ہوتا ہے، جیسا کہ ضحاہا کا اشارہ ہے کمال نور آفتاب کی طرف۔ اور یا اس وقت دو آیا قدرت علی سبیل التعاقب والاتصال ظاہر ہوتی ہیں، غروب شمس و طلوع قمر۔ اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو اور اس کے آثار و انوار کو بالکلیہ چھپا لے، یعنی خوب رات ہو جاوے کہ دن کی روشنی کا کچھ اثر نہ رہے، اور چاروں چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہے ان میں جو قیدیں لگائی گئی ہیں وہ ان کے کمال کے اعتبار سے ہیں، یعنی ہر ایک کی قسم ان کی حالت کمال کے اعتبار سے ہے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، مراد اللہ تعالی ہے۔ اسی طرح ما طحاہا اور ما سواہا میں بھی، اور مخلوق کی قسم کو خالق کی قسم پر مقدم فرمانا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں ذہن کو دلیل سے مدلول کی طرف منتقل کرنا ہے، کیونکہ مصنوع دلیل ہے اور مصنوع دلیل ہے سوانے پر، تو اس میں استدلال علی التوحید کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ہر طرح صورت و شکل و اعضاء سے درست بنایا، پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو القاء کیا۔ یہ اسناد باعتبار تخلیق کے ہے، یعنی قلب میں جو نیکی کا رجحان ہوتا ہے یا جو بدی کی طرف میلان ہوتا ہے، دونوں کا خالق اللہ تعالی ہے۔ گو القاء اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے اور ثانی میں شیطان، پھر وہ رجحان و میلان کبھی مرتبہ عزم تک پہنچ جاتا ہے جو کہ انسان کے قصد و اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ اسی قصد و اختیار پر عذاب و ثواب مرتب ہوتا ہے، جس کے بعد صدور فعل
جس کے بعد صدور فعل تب خلیق حق ہوتا ہے اور کبھی عزم تک نہیں پہنچتا، وہ معاف ہے۔ آگے مضمون کی تکمیل کے لیے اہل فجور و اہل تقوی کا مال بتلاتے ہیں کہ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس جان کو پاک کر لیا، یعنی نفس کو فجور سے روکا اور تقوی اختیار کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو فجور میں دبا دیا اور فجور سے مغلوب کر دیا۔ اس کے بعد جواب قسم مقدر ہے، یعنی اے کفار مکہ جب تم اہل فجور ہو تو ضرور مبتلا غضب و ہلاک ہوگے۔ آخرت میں تو یقیناً اور دنیا میں بعض اوقات جیسا کہ قوم ثمود اس فجور کی وجہ سے غضب الہی اور عذاب کی مورد بنی، جن کا قصہ یہ ہے کہ قوم ثمود نے اپنی شرارت کے سبب صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور یہ اس زمانے کا قصہ ہے جبکہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، یعنی آمادہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی شریک تھے۔ تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے جب ان کو اس عزم قتل کی اطلاع ہوئی، فرمایا کہ اللہ کی اس اونٹنی سے اور اس کے پانی سے خبردار رہنا، یعنی اس کو قتل مت کرنا اور نہ اس کا پانی بند کرنا، کیونکہ ارادہ قتل کا اصل سبب بھی پانی کی باری تھی، اس لیے اس کی تصریح فرمائی۔ اور اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو معجزے کے طور پر عجیب طرح سے پیدا کر کے دلیل نبوت بنا دیا اور اس کے احترام کو واجب فرمایا۔ سو انہوں نے پیغمبر کو یعنی دلیل نبوت کو جو ناقت اللہ کے ذریعے ظاہر ہوئی جھٹلایا، کیونکہ وہ ان کو نبی نہ سمجھتے تھے۔ پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی۔ پھر اس ہلاکت کو تمام قوم کے لیے عام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے اخیر میں کسی خرابی نکلنے کا کسی سے اندیشہ نہیں ہوا، جیسے ملوک دنیا کو بعض اوقات کسی قوم کو سزا دینے کے بعد احتمال ہوتا ہے کہ اس پر کوئی شورش و ہنگامہ ملکی مرتب نہ ہو۔ مفصل قصہ ثمود کا اور اونٹنی کا سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ معارف و مسائل۔ اس سورت کے شروع میں 7 چیزوں کی قسم آئی ہے، اور 7 چیزوں کے ساتھ ان کی حالت کمال کے اعتبار سے کچھ اوصاف اور قیود ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم والشمس وضحاها، یہاں اگرچہ ضحا کو واو عطف کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر بقرینہ بعد کی اشیاء کے ضحا کا ذکر بطور وصف شمس کے ہے، یعنی قسم آفتاب کی جبکہ وہ وقت ضحا میں ہو۔ ضحا اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جب آفتاب طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جائے اور اس کی روشنی زمین پر پھیل جائے۔ اس وقت میں وہ انسان کو قریب نظر آتا ہے اور تمازت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پوری طرح دیکھ بھی سکتے ہیں۔ دوسری قسم والقمر اذا تلاها، یعنی چاند کی قسم جبکہ وہ آفتاب کے پیچھے آئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب چاند غروب آفتاب کے بعد طلوع ہو اور یہ مہینے کے وسط میں ہوتا ہے، جبکہ چاند تقریباً مکمل ہوتا ہے، اور پیچھے آنے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے ضحا کے وقت میں آفتاب بکمال نظر آتا ہے، اسی طرح جب چاند اس کے پیچھے آئے یعنی کامل ہونے میں آفتاب کے تابع ہو جائے۔ تیسری قسم والنہار اذا جلاها، جلاها کی ضمیر زمین یا دنیا کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، اگرچہ اس سے پہلے زمین اور دنیا کا ذکر نہیں آیا، مگر محاورات عرب میں ایسی چند چیزیں جو عموماً انسانوں کے سامنے رہتی ہیں ان کی طرف بغیر ذکر ما سبق کے بھی ضمیر راجع کر دینا مشہور و معروف ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کی نظائر موجود ہیں۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہوئے کہ قسم ہے دن کی اور دنیا کی یا زمین کی جس کو دن نے روشن کر دیا ہے۔ اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ دن کی قسم اس حالت کے اعتبار سے ہے جبکہ وہ پوری طرح روشن ہو جائے، اور عبارت کے اعتبار سے ظاہر یہ ہے کہ ضمیر آفتاب کی طرف راجع ہو۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ قسم ہے دن کی جبکہ وہ آفتاب کو روشن کر دے، یہ اسناد مجازی ہوگی، اور مطلب یہ ہوگا کہ جب دن نکل آنے کے سبب آفتاب روشن نظر آنے لگے۔ چوتھی قسم واللیل اذا یغشاها، یعنی قسم ہے رات کی جبکہ وہ آفتاب پر چھا جائے، یعنی آفتاب کی روشنی کو مستور کر دے۔ پانچویں قسم والسماء وما بناها، اس میں سباق نظم کے اعتبار سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ما بناها میں صرف ما کو مصدریہ قرار دے کر معنی لیے جا رہے ہیں کہ قسم آسمان اور اس کے بنانے کی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے بما غفر لی ربی۔ اسی طرح چھٹی قسم والارض وما طحاها میں بمعنی مصدر لے کر ترجمہ یہ ہوا کہ قسم زمین اور اس کے بچھانے پھیلانے کی، کیونکہ تحت مصدر کے معنی بچھانے پھیلانے کے آتے ہیں۔
اس میں آسمان کے ساتھ بنانے کا اور زمین کے ساتھ زمین کے ساتھ بچھانے پھیلانے کا ذکر بھی اسی حالت کمال کو بتلانے کے لیے ہے کہ قسم آسمان کی اس حالت میں جبکہ اس کی تخلیق و تکوین مکمل ہو گئی، اور قسم زمین کی جبکہ اس کو پھیلا کر اس کی تخلیق مکمل کر دی گئی۔ حضرت قتادہ وغیرہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ کشاف اور بیضاوی و قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ حرف ما کو بمعنی من لے کر اس کی مراد حق تعالی کی ذات لی ہے کہ قسم آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اسی طرح والارض وما طحاها کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ قسم زمین اور اس کے پھیلانے والے کی، مگر یہ جتنی قسمیں اب تک مذکور ہوئی اور جو آگے آ رہی ہیں وہ سب مخلوقات کی قسمیں ہیں۔ درمیان میں ذات حق کی قسم آ جانا نسق اور ترتیب سے بعید معلوم ہوتا ہے، اور اس صورت میں جو اوپر لکھی گئی ہے یہ اشکال بھی نہیں لازم آتا کہ مخلوقات کی قسم کو ذات خالق پر مقدم کیوں بیان کیا گیا، واللہ اعلم۔ ساتویں قسم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس میں بھی ما کو مصدریہ لیا جائے تو معنی یہ ہے کہ قسم انسانی جان کی اور اس کے درست و متناسب کرنے کی، اور اگر ما کو بمعنی من لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے قسم نفس کی اور اس کے برابر درست کرنے والے کی۔ تسویہ یعنی درست اور برابر کرنے کا مفہوم اس سے پہلی صورتوں میں آ چکا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کے معنی دل میں ڈالنا، فجور کے معنی کھلا گناہ اور تقوی کا مفہوم مشہور و معروف ہے۔ یہ جملہ بھی ساتویں قسم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کے ساتھ مربوط ہے، یعنی اللہ تعالی نے نفس انسانی کو بنایا، پھر اس کے دل میں فجور اور تقوی دونوں کا الہام کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کی تخلیق میں حق تعالی نے گناہ اور اطاعت دونوں کے مادے اور استعداد رکھی ہے، پھر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار اور قدرت دے دی کہ وہ اپنے قصد و اختیار سے گناہ کی راہ اختیار کر لے یا طاعت کی۔ جب وہ اپنے قصد و اختیار سے ان میں سے کوئی راہ اختیار کرتا ہے تو اسی قصد و اختیار پر اس کو ثواب یا عذاب ملتا ہے۔ اس تفسیر سے وہ شبہ رفع ہو گیا کہ گناہ اور طاعت جب خود انسان کی تخلیق میں رکھ دی گئی تو وہ اس کے کرنے پر مجبور ہوا، ایسی صورت میں وہ نہ کسی ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا۔ اور یہ تفسیر ایک حدیث مرفوع سے مستفاد ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے آئی ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب میں آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت سے مسئلہ تقدیر کے شبے کا جواب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ الہام فجور و تقوی سے مراد یہ لیا جائے کہ دونوں کے مادے اور استعدادیں حق تعالی نے نفس انسانی کے اندر رکھ دیے ہیں، مگر اس کو ان میں سے کسی ایک پر مجبور محض نہیں کیا بلکہ اس کو قدرت و اختیار دیا کہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا ومولاہا وانت خیر من زکاہا، یعنی یا اللہ میرے نفس کو تقوی کی توفیق عطا فرما، آپ ہی میرے نفس کے ولی اور مربی ہیں۔ ان 7 قسموں کے بعد جواب میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کے اصلی معنی باطنی پاکی کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر کے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا، اور محروم ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھسا دیا۔ لفظ دسا دسن سے مشتق ہے جس کے معنی زمین میں دفن کر دینے کے ہیں، کما قال تعالی ام یدسہ فی التراب، اور بعض مفسرین نے یہاں زکا اور دسا دونوں میں ضمیر فاعل اللہ کی طرف راجع کر کے معنی یہ کیے ہیں کہ بامراد ہوا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور نامراد و محروم ہوا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں دھسا دیا۔ اس آیت نے کل انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک بامراد دوسرا نامراد۔ آگے دوسری قسم کے لوگوں کا ایک واقعہ بطور مثال کے پیش کر کے ان کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے کہ ان نامرادوں کو آخرت میں تو سخت سزا ملے ہی گی، بعض اوقات دنیا میں بھی ان کو سزا کی ایک قسط دے دی جاتی ہے، جیسے قوم سمود کو پیش آیا۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آ چکا ہے، یہاں اس کی طرف اجمالی اشارہ فرما کر ان کے عذاب کا بیان فرمایا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا،
دمدمہ کا لفظ ایسے سخت عذاب کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی شخص یا قوم پر بار بار آتا رہے یہاں تک کہ ان کو بالکل فنا کر دے. اور فسواہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب پوری قوم پر محیط ہو گیا جس میں مرد و عورت بچہ و بوڑھا سب برابر ہو گئے. آخر میں فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یعنی حق تعالیٰ کا عذاب اور کسی قوم کو تباہ کر دینے کے معاملے کو دنیا کے معاملات کی طرح نہ سمجھ کہ اس میں بڑے سے بڑا بادشاہ صاحب قوت و شوکت بھی جب کسی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں پوری قوم کی ہلاکت ہے تو اس کو خود یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بقایا یا ان کے حامی لوگ ہم سے انتقام لیں اور بغاوت کرنے لگیں. غرض دنیا میں دوسروں کو ماننے والا خود بھی کبھی بے خطر نہیں رہتا. جو دوسروں پر حملہ کرتا ہے اس کو اپنے پر حملے کا خطرہ بھی لازماً برداشت کرنا پڑتا ہے بجز حق تعالی جل شانہ کہ اس کو کسی وقت کسی سے کوئی خطرہ نہیں. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.